अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। क्या जेल में जाके इमरान खान साहब के मौकिफ में कोई तब्दीली आई है? इस हवाले से कुछ तफसीलात हैं। सजाओं और मुकदमात के बाद क्या खान साहब की मकबूलियत में कमी आई है? इस हवाले से एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आपसे शेयर करनी है, वो भी आज के व्लॉग के अंदर शेयर करेंगे। मोदी साहब और शहबाज शरीफ साहब इस वक्त चाइना में मौजूद हैं, दोनों वहां का दौरा कर रहे हैं। उस हवाले से भी कुछ खबरें हैं, कुछ मजीद खबरें हैं, सैलाब के हवाले से, दीगर चीजों के हवाले से। कोशिश होगी कि आज के इस व्लॉग के अंदर वो भी आपसे शेयर की जाए। लेकिन सबसे पहली खबर ये सामने आप देख सकते हैं, डॉन न्यूज भी रिपोर्ट कर रहा है। डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक जो नया दहशतगर्दी के हवाले से एक बिल मुतारिफ करवाया गया था, उसकी अब मंजूरी बाकायदा तौर पे सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने भी दे दी है। उन्होंने इसके ऊपर दस्तखत कर दिए हैं। पार्लियामेंट से ये पहले ही पीपल्स पार्टी वाले और नून लीग वाले मिलके इसको मंजूर करवा चुके हैं। ये एक मुतनाज़ा बिल है जिसके ऊपर अपोजिशन ने बहुत ज्यादा तनकीद की। इंसानी हकूक के इदारे तनकीद करते हैं। इस बिल के तहत जिस शख्स के ऊपर इल्जाम हो या उसके हवाले से सिक्योरिटी इदारों को शक हो तो वो उसको गिरफ्तार कर सकते हैं। 3 महीने तक उसको कैद में रखा जा सकता है, जिसकी वजह से इस बिल के ऊपर काफी ज्यादा तनकीद हो रही थी। लेकिन पीपल्स पार्टी और नून लीग ने मिलकर इस बिल को मंजूर किया। अब आसिफ जरदारी साहब ने इसके ऊपर दस्तखत भी कर दिए हैं। अब ये चीज इंपॉर्टेंट क्यों है? जब भी कोई बात होती है, पीपल्स पार्टी वाले ये तासुर देते हैं कि जी नून लीग ये कर रही है, नून लीग वो कर रही है। मैं बार बार आपसे ये चीज शेयर करता हूं कि इस वक्त जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है वो नून लीग और पीपल्स पार्टी वाले मिल के कर रहे हैं। उसमें बिलावल की जमहूरियत का रंग भी आपको नजर आता है, उसमें मियां साहब की, शहबाज शरीफ साहब की, मरियम बीबी की जमहूरियत भी आपको नजर आती है। अच्छा, इनके जो मुख्तलिफ लीडरान हैं वो नून लीग के हवाले से बहुत सारे बयान भी देते रहते हैं। नदीम अफजल चंद साहब को तो उस दिन किसी प्रोग्राम में कहा गया कि जनाब ये नून लीग की एक लीडर का बयान सुने, फिर हम आपसे क्वेश्चन करते हैं। उन्होंने कहा जी मैं बयान ही नहीं सुनूंगा। बयान चलाने से पहले ही उन्होंने कह दिया कि जी नून लीग की लीडर है, झूठ ही बोल रही होगी। एक और प्रोग्राम में मैं देख रहा था, पंजाब से जो रहनुमा है हसन मुर्तजा साहब, वो रो पड़े कि मेरा गांव डूब गया है। यकीनन उनको अपने लोगों का दर्द होगा, दुख होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। वो हकीकी जेन्युइन किस्म के पॉलिटिकल वर्कर भी हैं, अवामी नुमाइंदा भी हैं, उस पर कोई दो राय नहीं। लेकिन उन्होंने यहां तक कहा आगे जाके कि जी मैं लानत भेजता हूं इस इत्तेहाद के ऊपर। और भाई जो कुछ भी हो रहा है इस इत्तेहाद के अंदर वो लोग तो आप मिलके कर रहे हैं। आज आपका एरिया डूबा है, आपको दुख है, हमें भी दुख है, पूरी कौम को दुख है। लेकिन जिस तरीके से मुल्क के साथ किया जा रहा है, जिस किस्म के कानून बनाए जा रहे हैं कि जी इस्लामाबाद में आप जलसा जुलूस करेंगे तो 10 साल की सजा हो जाएगी अगर इंतजामिया की मर्जी के बगैर होगा। तो आपको अगर दुख है तो अवाम को भी बहुत सारी चीजों का दुख है, और अवाम को यही दुख है कि आप लोग मिलकर इनके साथ कर रहे हैं। फिर ये तासुर देना, फिर इस इत्तेहाद के ऊपर लानते भेजना। उसी सूबे के अंदर गवर्नर भी आपने अपना लगवाया हुआ है। वो किस वजह से लगवाया हुआ है? इसी इत्तेहाद की वजह से लगवाया हुआ है। जब भी मुलाकात होती है उसमें डिस्कस क्या होता है? पंजाब में पावर शेयरिंग का फार्मूला कि जी कौन से जिला के अंदर हमारा डीपीओ लगेगा, हमारा डीसी लगेगा, इन चीजों के ऊपर आप बात करते हैं। अब सैलाब के अंदर जो कुछ भी हो रहा है वो पूरी कौम के सामने है। सीनियर सहाफी हैं हसन निसार साहब, उन्होंने भी कहा कि जी ये कहना कि जी अचानक ये सैलाब आ गया और भारत ने पानी नहीं छोड़ दिया, ये एक सरासर जिसे कहते हैं सतही किस्म का बयानिया है। सबको पता था कि वहां से पानी आएगा, और ये कोई आज से चीज नहीं आ रही, बरसा बरस से ये सब कुछ हो रहा है। अच्छा, ये तस्वीर आप सामने देखें, इसके ऊपर एक कैप्शन भी है तस्वीर, दैट्स हाउ ट्रू लीडरशिप एम्पैथाइजेस विद पीपल इन डिस्ट्रेस। अब तस्वीर किसी ने शेयर की हुई है, 2011 में सैलाब मुतासरीन के साथ मियां साहब बैठे हुए। वैसे तो आप पीछे चले जाए 90, 92, 85 आपको वो तस्वीरें भी मिल जाएंगी। लेकिन ये जो तस्वीर जिसने शेयर की हुई है, मैं उस हवाले से आपके साथ एक कुछ चीज शेयर करना चाहता हूं। अच्छा, 2011 की तस्वीर शेयर की हुई है मियां साहब की, बड़े मियां साहब की। 2022 की शेयर की हुई है छोटे मियां साहब की। 2022 की मरियम बीबी की शेयर की हुई है, ठीक है। फिर 2025 की मरियम बीबी की शेयर की हुई है कि देखें जनाब ये कैसे अवाम का दुख दर्द बांट रहे हैं। और अब आप ये समझेंगे कि शायद ये कोई बंदा जो है नून लीग पे तनकीद करना चाहता है, इस वजह से उसने ये तस्वीर शेयर की है कि देखें जी मियां साहब जो है आज से 14 साल पहले वजीर आजम थे, बल्कि वजीर आजम तो वो 90 की दिहाई से हैं, उससे भी पहले से हैं। तो उन्होंने इस सारे अरसे के दौरान क्या किया और इतना टाइम इन्होंने इस मुल्क में गुजार दिया इक्तदार के अंदर, और अवाम की सफरिंग वही है। अवाम उसी तरह सफर कर रही है। अगर आप इस तस्वीर के अंदर देखें, अवाम के साथ वही हो रहा है, लेकिन इक्तदार बदलता जा रहा है। और इक्तदार किस में जा रहा है? अपने ही खानदान के अंदर, बड़ा भाई, छोटा भाई, बेटी, ये सब आपस में इक्तदार खेल रहे हैं। और वही लोग जो 2011 में मियां साहब के साथ बैठे हुए थे,
ان کی اگلی نسلیں 2022 میں شہباز شریف صاحب کے سامنے بیٹھی ہوئی ہیں، مریم بی بی کے آگے بیٹھی ہوئی ہیں، اور وہی لوگ آگے 2025 میں بھی مریم بی بی کے آگے بیٹھے ہوئے. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ وہی پنجاب ہے، یہ وہی پنجاب کی عوام ہے، ان کے ساتھ وہی ہو رہا ہے، اور یہ وہی خاندان ہے جو برسہ برس سے یہاں پہ اقتدار میں ہے. اور یہی چیز آپ کو سندھ میں بھی نظر آتی ہے، دیگر جگہوں پہ بھی نظر آتی ہے. لیکن اب اس تصویر کا جو اصل کمال ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اب آپ سوچیں گے کہ یہ تصویر کسی نے نون لیگ کی قیادت کو تنقید کرنے کے لیے یا ان کے اوپر تنقید شروع کروانے کے لیے شیئر کی ہوگی. نہیں جناب، یہ تصویر نون لیگ کے ایک سینئر رہنما نے شیئر کی ہے، جو بڑا ان کا جینون جو ہے ورکر ہے، بڑا ان کا سینئر بندہ ہے، اس نے شیئر کی اور یہ اپنی طرف سے اس نے تعریف کی ہے. اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کیا حالات ہیں. اپنی طرف سے انہوں نے تعریف کیا. دیکھیں جی، برسہ برس سے یہ لوگ بےچارے اسی طرح پنجاب کی عوام ذلیل ہو رہی ہے، اور ہم لوگ ان کی جا کے 2 منٹ ان سے بات کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں، اور یہ کتنی بڑی خدمت ہے ہماری طرف سے. اچھا جی، آپ چھوٹا سا ایک کلپ دیکھیں. یہ بھارتی پنجاب کا کلپ ہے، کیونکہ وہاں پہ بھی سیلاب آیا ہوا ہے. ذرا دیکھیے گا. جی بات کر رہے ہیں جی کا بچا لی ہوں جی پانی لگ گیا پھر آپ کی طرح شام کا ٹائم ہو جانا ہنیرا ہو جانا پھر ساڈے تو آیا بھی نہیں جانا. اچھا، آپ نے یہ کلپ دیکھا آپ نے کیسے پولیس افسر وہاں پہ لوگوں کے ساتھ ڈیل کر رہا ہے. یہ تصویر بھی سوشل میڈیا پہ کافی زیادہ شیئر ہو رہی ہے کہ دیکھیں جی یہ پنجاب، اس کا پنجاب اور اس کا پنجاب، جانوروں کا بھی خیال رکھا جا رہا ہے. لیکن اب یہ ذرا دوسری ویڈیو آپ دیکھیں اور اس میں بھی ذرا گفتگو سنیں. چول آدمی تو میں ریسکیو والا سمجھے آپ سچو صاحب ہے، سچو باہر نکل کے. جی آپ نے ویڈیو سنی کہ چول آدمی تم مجھے ریسکیو والا سمجھ رہے ہو. یہ ایس ایچ او صاحب ہیں. اب اگلا جو بندہ ہے اس کی عمر بھر کی جمع پونجی ڈوب گئی ہے. وہ کتنے سٹریس میں ہوگا، اس کی کیا حالت ہوگی، اس کے خاندان کی کیا حالت ہوگی. اور اس پولیس والے کا آپ رویہ دیکھیں. سیلاب آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے. سیلاب چلے قدرتی آفت آ گئی یا انڈیا نے پانی چھوڑ دیا، کیا یہ رویے آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے؟ آپ جگہ جگہ دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ ہم نے دیکھا مختلف جگہوں پہ اعلانات ہو رہے تھے یا بہت ساری ویڈیوز لوگوں نے شیئر کی کہ پولیس والے جا رہے ہیں نکلو یہاں سے، جلدی نکلو. بھائی یہ کون سا رویہ ہے؟ اور یہ کوئی کسی ایک وقت یا کسی ایک سیلاب کی میں بات نہیں کر رہا. یہ ایک ویڈیو کس جگہ کی ہے، کس ٹائم پہ ہوئی ہے مجھے نہیں پتا، لیکن میں اس رویے کی بات کر رہا ہوں. یہ رویہ 78 سال سے پاکستانیوں کے ساتھ جناب حکومت کی طرف سے، حکومتی اداروں کی طرف سے یہ رویہ اپنایا جاتا ہے. جن کے نام پہ آپ حکومت کرتے ہیں، جن کے نام پہ آپ نوکریاں کرتے ہیں، کیا ان کے ساتھ آپ کا رویہ یہ ہونا چاہیے؟ آپ بھارتی پنجاب میں دیکھ لیں، وہاں پہ بھی کوئی آئیڈیل سچویشن نہیں ہے. بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں دنیا بھر میں ہو جاتی ہیں، لیکن کم از کم کوئی تھوڑی بہت سمپتھی کچھ تو ہوتا ہے. آپ اس شخص کی فرونیت دیکھیں کہ چول آدمی تم مجھے ریسکیو والا سمجھ رہے ہو. اور ریسکیو والے کوئی کمی کمین ہے؟ ریسکیو والے تو سب سے اچھا کام کر رہے ہیں. وہ تو اس قوم کے سر کا تاج ہیں. ریسکیو والے ہر جگہ پہ پہنچتے ہیں، اپنی جان خطرے میں ڈال کے سمٹے میں اپنی جانیں قربان کرتے ہیں اور جا کے لوگوں کو بچاتے ہیں، جانوروں کو بھی بچاتے ہیں، اور ہر جگہ پہ ریسکیو والے کام کرتے ہیں. تو وہ کہہ رہے چول آدمی تم مجھے ریسکیو والا سمجھ رہے ہو. یہ وہ جو مائنڈ سیٹ ہے، اس مائنڈ سیٹ سے مقابلہ ہے پاکستان کی عوام کا، اگلی جنریشن کا. آپ کی پچھلی جنریشن نے یہ مائنڈ سیٹ تبدیل نہیں کیا. اور یہاں پہ بہت ساری اصلاحات کی بات ہوتی ہے. بزدار صاحب بھی حکومت کر کے چلے گئے. کیا پولیس کا رویہ درست ہوا؟ کیا پولیس میں کوئی اصلاحات ہوئی؟ یہاں پہ کسی ایک کی بات میں نہیں کر رہا، لیکن وہ لوگ جو 40-50 سال سے اقتدار میں ہیں ان کو کچھ تو جواب دینا ہوگا. سیلاب آتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ آپ لوگ جاپان میں بیٹھے ہوئے. منصور علی خان صاحب نے بھی یہ خبر شیئر کی کہ جی اب اصل ایشو یہ ہے کہ مریم بی بی کے ساتھ کون کون جاپان گیا ہوا تھا، ان کے نام سامنے نہیں آنے. ابھی تک وہ نام سامنے نہیں آئے. وہ کدھر ہیں وہ جو لوگ ساتھ گئے تھے؟ کون کون گئے تھے؟ کیا خاندان کے لوگ گئے تھے؟ کسی وزیر کے بچے گئے تھے؟ کسی اور افسر کے بچے گئے تھے؟ کون لوگ ساتھ گئے تھے؟ یہاں تک ایک وفاقی وزیر نے کہہ دیا کہ جہاز خالی جا رہا تھا تو کچھ لوگ بیٹھ کے چلے گئے. تو کیا بھائی جہاز خالی جا رہا تھا تو آپ عوام میں سے بھی کچھ لوگوں کو لے جاتے؟ یہ اس حد تک آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی سنجیدگی کا لیول ہے. اب آپ دیکھیں ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب چائنا پہنچ گئے. چین کے وہ 6 روزہ دورے پہ. اب اتنا ٹائم کسی کے پاس ہوتا ہے کہ بھائی اب یہ جو سمٹ وغیرہ ہو رہا ہے وہ 1-2 روزہ سمٹ ہے، آپ وہاں پہ اپنی بات کریں. اگر آپ کا جانا بہت ضروری ہے کیونکہ مودی صاحب بھی وہاں پہ آئے ہوئے ہیں، آپ اپنے آپ کو جتنی مرضی امپورٹنس دیتے رہے. یہ تصویر دیکھ لیں، شہباز شریف صاحب وہاں پہ اتنے خوش ہیں، جب اتنا ہی لگتا ہے ایسے ہے کہ وہاں پہ ان کو پیسے بانٹنے آئے ہیں.
اچھا وہاں پہ سمٹ کے بعد انہوں نے بزنس مین سے بھی ملاقات کرنی ہے, اس سے بھی ملاقات کرنی ہے, اس سے بھی ملاقات کرنی ہے, ساتھ ان کے وزراء بھی ہیں, دیگر لوگ بھی ہیں. یہ آپ مودی صاحب کو دیکھیں, اتنے بڑے جہاز میں آئے مودی صاحب, لیکن جہاز لگتا ہے خالی لے کے چلے گئے. اب مودی کو نہیں پتا تھا کہ جناب یہ جہاز خالی جا رہا ہے. ویسے حسن نثار صاحب نے کہا کہ یہ خالی جہاز والی کیا بات کی کیا, اور دوسری انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو یہ کہتے ہیں کہ جی اپنے خرچے پہ لوگ جاپان گئے تھے, کیا ایئر فورس والے ٹکٹیں بیچتے ہیں؟ وہ تو ایئر فورس کے جہاز میں گئے تھے, کیا انہوں نے ٹکٹیں بیچی ہیں؟ یہ حسن نثار صاحب نے کہا. اینی وے اپنی طرف سے یہاں پہ یہ تصویر شیئر کی جا رہی ہے کہ جی شہباز شریف صاحب وہاں پہ پہنچ گئے اور بہت زبردست وہاں پہ یہ ہو رہا ہے اور وہ ہو رہا ہے اور بڑی ان کی ریسیپشن ہوئی ہے. بڑی اچھی بات ہے, چین تو ہمارا دوست ملک ہے, جو بھی جاتا ہے وہ اس کی ریسیپشن کرتے ہیں. مودی صاحب بھی وہاں پہ گئے ہیں, لیکن دنیا بھر میں امپورٹنس کس کے دورے کو دی جا رہی ہے؟ اگر آپ عالمی میڈیا دیکھیں, یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں, گارڈین اس کو رپورٹ کر رہا ہے, CNN اس کو رپورٹ کر رہا ہے. وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جی مودی صاحب جو ہیں ان کی ملاقات ہونی ہے شی جن پنگ صاحب سے, اس کے علاوہ وہاں پہ شاید پوتن صاحب سے بھی ملاقات ہو جائے. یہ CNN کہہ رہا ہے جو چین کے صدر ہیں اور مودی کی ان سے ملاقات ہو سکتی ہے. تو عالمی دنیا تو ساری جو ہے ان کی توجہ مودی صاحب کے وزٹ کے اوپر ہے, کیونکہ جو حالات ہیں انٹرنیشنلی, جس طریقے سے ٹیرفز لگائے گئے چائنا کے اوپر بھی, انڈیا کے اوپر بھی, اور صدر ٹرمپ کے آنے کے بعد کافی کچھ تبدیل ہوا ہے. تو اس میں اکثر لوگ یہ کہہ رہے ہیں جو عالمی سطح کے اوپر چیزوں کو دیکھتے ہیں, سمجھتے ہیں کہ ٹرمپ کے رویے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ بھارت چین کے قریب آ جائے اور ان کے تعلقات بہتر ہو جائیں. پر اینی وے اب دیکھتے ہیں کہ ادھر کیا ڈسکس ہوتا ہے, کیا چیزیں آگے بڑھتی ہیں. لیکن امپورٹنس اگر عالمی سطح پہ کسی چیز کو دی جا رہی ہے تو وہ تو مودی صاحب کے دورے کو امپورٹنس دی جا رہی ہے. اب بڑا کوشچن یہ ہے کہ یہ جو دیگر لیڈران وہاں پہ آ رہے ہیں, کیا یہ بھی 6 روز وہاں پہ بیٹھیں گے؟ کیا یہ بھی 6 دن وہاں پہ گزاریں گے اور وہاں پہ بیٹھ کے بزنس مین سے بھی ملیں گے, اس سے بھی ملیں گے؟ بھائی سال میں کوئی ایک آدھا ایسا ٹرپ ہو جائے تو الگ بات ہے, لیکن یہاں پہ تو جب سے یہ لوگ اقتدار میں ہیں, کبھی اس ملک کا دورہ کبھی اس ملک کا دورہ, آپ کو زبانی جمع خرچ تو نظر آئے گا. یہاں پہ آیا کیا ہے, یہاں پہ کتنی انویسٹمنٹ آئی ہے؟ کل بھی شہباز رانا صاحب ایک ٹی وی پروگرام میں بتا رہے تھے کہ اوپن مارکیٹ سے یہ کتنے ارب ڈالر انہوں نے خریدے. تو بھائی ڈالر ہمیں اوپن مارکیٹ سے خریدنا پڑ رہے ہیں, یہاں پہ ڈالر آ نہیں رہا. آپ بزنس مین کو انویسٹمنٹ کی بات کرتے ہیں, یہ میں آپ کو ذمہ داری سے بتا رہا ہوں. وفاقی کابینہ میں بیٹھے ہوئے ایک شخص نے کہا کہ جناب سعودی بھی ہم سے پوچھتے ہیں کہ جی کون سا پروجیکٹ ہم کدھر انویسٹ کریں. UAE والوں نے تو جواب دے دیا کہ بھائی 1 ارب ڈالر ہم نے آپ کو دیا ہوا ہے, اس کے بعد اوپر ہم نے کوئی انویسٹمنٹ نہیں کرنی, وہی ڈالر آپ لگا لیں, آپ نے جدھر لگانے. بھائی انویسٹمنٹ کسی چیز میں ہوتی ہے نا, کوئی بزنس پلان ہوتا ہے, کوئی چیز ہوتی ہے, کوئی سیکٹر ہوتا ہے. آپ کا کون سا سیکٹر اس وقت بہت زبردست پلان کر رہا ہے؟ اور پھر یہاں پر ماضی میں بھی جو پرابلم رہا ہے وہ یہ ہے کہ کوئی آ کے یہاں پہ انویسٹ کرتا ہے تو وہ اپنے ڈیویڈینڈز کیسے لے کے جائے گا؟ آپ تو خود اوپن مارکیٹ سے ڈالر خرید رہے ہیں, کیسے اسٹیٹ بینک اس کے پیسے باہر ریپیٹریٹ کرے گا؟ اور یہ پیسہ مسئلہ رہا ہے اس قسم کے منافع کا, اور یہ جو پیسہ ڈالر میں لوگ کما کے باہر لے کے جانا چاہتے ہیں, اس کا مسئلہ رہا ہے. ایون چائنیز کمپنی کا بھی یہ مسئلہ رہا ہے. تو یہاں پہ تو ڈالر آئے گا تو پھر وہ یہاں پہ جب ڈالر وہ لگائیں گے, انویسٹمنٹ کریں گے, انہوں نے ڈالر یہاں سے لے کے بھی جانا ہے. یہاں پہ تو ایک ایسی انویسٹمنٹ آئے جس سے ایکسپورٹس بڑھیں, یعنی ہم یہاں سے چیزیں باہر بھیجیں, ڈالر آئے, پھر جو لوگ یہاں پہ بزنس کر رہے ہیں اگر انہوں نے اپنا ڈالر کہیں اور بھی لے کے جانا ہے جو ان کا جائز پروفٹ ہے وہ لے کے جا سکتے ہیں. لیکن ویسا کوئی سیکٹر آپ کو نظر آ رہا ہے؟ یہاں پہ تو جو آپ کے ایکسپورٹ والے سیکٹر ہیں ان کے اندر بھی بہت سارے مسائل آپ کو نظر آتے ہیں. اور اب تو جو فصلیں ہو رہی ہیں, جس طریقے سے فصلیں تباہ ہوئی ہیں, کاٹن کی فصل, پہلے ہم نے تاریخ میں پہلی دفعہ پاکستان کے اندر کاٹن کم پیدا ہوئی ہے, امپورٹ زیادہ کی گئی ہے. اور اس وقت جو جیل میں بیٹھے ہوئی پاکستان تحریک انصاف کی قیادت ہے, انہوں نے خط لکھ کے کہا ہے کہ ملک میں زرعی ایمرجنسی نافذ کی جائے, ملک میں قحط پڑ سکتا ہے. جس طرح کسان متاثر ہو رہا ہے, میں نے آپ کو پہلے بھی اپنے ولاگ کے اندر شیئر کیا تھا, جو کسانوں کے رہنما خالد حسین باٹ صاحب, انہوں نے بتایا کہ جناب بہت برے حالات ہیں. گندم جو کسانوں نے تھوڑی بہت سٹور کی ہوئی تھی وہ بھی پانی میں بہہ گئی ہے, اور وہ گندم جو پہلے حکومت 2100-2200 نہیں دیتی تھی, اب وہی گندم جو ہے وہ 3500 روپے تک پہنچ چکی ہے, اور آگے جا کے وہ 5000 تک بھی جا سکتی ہے. وجہ یہ ہے کہ گندم مل ہی نہیں رہی, باقی بھی بہت ساری فصلیں تباہ ہو گئی ہیں. تو جیل میں بیٹھی ہوئی جو پاکستان تحریک انصاف کی قیادت ہے, انہوں نے لیٹر لکھ کے کہا ہے کہ جس میں ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ہیں, عمر چیمہ صاحب ہیں, میاں محمود الرشید صاحب ہیں اور اعجاز چودھری صاحب ہیں, انہوں نے باقاعدہ خط لکھ کے کہا ہے کہ بھائی کسان لٹ گیا ہے, زرعی ایمرجنسی لگائیں. اچھا, اب اس وقت حالت یہ ہو چکی ہے کہ آج ڈان نیوز بھی رپورٹ کر رہا تھا کہ کچھ چیزوں کی قیمت میں اضافہ ہونے کا خدشہ ہے. اب بڑی جو
हाई वेज वगैरह हैं वो तो खुली हुई हैं, लेकिन बहुत सारे जो छोटे रूट्स हैं वो पंजाब के अंदर मुतासिर हुए। अब पंजाब से जो चीजें जाती हैं, सब्जियां जाती हैं कराची की तरफ, उसकी सप्लाई भी डिसरप्ट हो रही है। दीगर सप्लाई जो बाहर से उन एरियाज में आती है वो भी डिसरप्ट हो रही है, जिसकी वजह से कीमतों में जो अशिया की कीमतें हैं उनमें इजाफे का खदशा है। इसके ऊपर देखने की जरूरत है, हुकूमत को वहां डाइवर्जन बोर्ड वगैरह लगाने की जरूरत है। कौन से मुतबादिल रास्ते हैं? अब हाईवेज के या NHA के जो वफाकी वजीर हैं ऑब्वियसली वो इसके ऊपर तवज्जो दे रहे होंगे, साथ साथ उनके दीगर मसाइल भी हैं, अपनी एक हाउसिंग सोसाइटी भी उनकी बहुत ज्यादा खबरों में है, लेकिन इसके ऊपर तवज्जो देने की जरूरत है, अदरवाइज बहुत ज्यादा मसला बन सकता है। और सैलाब की जो सूरत हाल है उसमें शिद्दत आती जा रही है। अब दीगर जगहों के ऊपर सैलाब का रेला जा रहा है, पहले एक एरिया मुतासिर होता है, फिर दूसरा एरिया मुतासिर होता है। ये आप सामने खबर देख सकें, ये आज की खबर है कि पंजाब में सैलाब से सूरत हाल संगीन हो गई है, हजारों देहात जो है मुतासिर हो चुके हैं, उसके साथ साथ 38 अमवात हो चुकी हैं। इससे ज्यादा जो है हो सकता है कि जब सैलाब गुजर जाए, चीजें सेटल हों, पता चले कि इससे भी ज्यादा एरिया मुतासिर हुआ है, ज्यादा अमवात हुई हैं, ज्यादा तादाद में लोग मुतासिर हुए। तो इस वक्त सारी तवज्जो उसके ऊपर देने की जरूरत है, किस तरीके से इसको टैकल करना है और फिर मुस्तकबिल में क्या करना है और कैसे मेक श्योर करना है कि दोबारा इस किस्म के हालात पैदा ना हो। अच्छा जी, क्या जेल में जाके इमरान खान साहब के कोई मौकिफ में तब्दीली आई है? जेल में जाके आपको पता है बहुत सारी चीजें तब्दील हो जाती हैं। अब 2 साल से ज्यादा अरसा गुजर चुका है, खान साहब को किसी अदालत में बाहर पेश नहीं किया गया, अदालत भी जेल के अंदर लगती है। इसी हवाले से एक क्वेश्चन एहतशाम कियानी साहब हैं, सीनियर सहाफी हैं, उन्होंने इमरान खान साहब के वकील जो खालिद यूसुफ चौधरी साहब हैं उनसे ट्विटर पर क्वेश्चन किया कि चौधरी साहब 2 सालों में आपकी इमरान खान साहब से अंदाजन कितनी मुलाकातें हो चुकी होंगी और 2 साल में उनके मौकिफ वगैरह में कोई वाज़ेह तब्दीली आई या नहीं आई, इस हवाले से बताएं। अब खालिद यूसुफ चौधरी साहब से मेरी भी बात होती रहती है, ये इमरान खान साहब के वकील हैं, और खालिद यूसुफ चौधरी साहब ने बताया कि 30 अगस्त 2023 को जेल में पहली मुलाकात हुई थी, क्योंकि खान साहब की तरफ से इन्होंने बहुत सारी पिटीशंस दायर की हुई हैं, ये उनके वकील हैं, तो जिधर भी मुकदमा लगता है खालिद यूसुफ चौधरी साहब वहां पे होते हैं, तो फिर इनकी खान साहब से मुलाकात हो जाती है। उसमें उन्होंने बताया कि मुख्तलिफ समातों के दौरान वो वहां पे मौजूद हैं। अब इनको आप मुलाकातें कह लें, ये उस तरह मुलाकात तो नहीं है, ये बुनियादी तौर पर तो वकील साहब वहां पे जाते हैं अपनी ड्यूटी देने, उनको कोई अलहदा मुलाकात के लिए टाइम तो नहीं दिया जाता। तो उन्होंने बताया कि मुख्तलिफ मुकदमात के अंदर जो खान साहब का साइफर केस था उसकी जो समातें हुई थी, 41 दफा उधर उनकी खान साहब से मुलाकात हुई। निकाह और इद्दत केस के दौरान 11 दफा ये वहां पे गए, अलकादर केस के दौरान 87 दफा ये वहां पे गए, तोशाखाना 2 के दौरान 24 मरतबा वहां पे गए, GHQ हमला केस के दौरान ये 7 दफा वहां पे उनकी मुलाकात हुई इमरान खान साहब से। अपनी उस ट्वीट के अंदर जो खालिद यूसुफ साहब ने मुख्तलिफ मुकदमात का जिक्र किया, उसमें उन्होंने बताया है कि कुल मिला के मुख्तलिफ मुकदमात में 170 से ज्यादा मुलाकातें उनकी इमरान खान साहब से हुई हैं, और उसके हवाले से उन्होंने मजीद आगे जो तफसील लिखी है, इसलिए कि क्वेश्चन ये था कि क्या खान साहब के मौकिफ में कोई तब्दीली आई है, तो खालिद यूसुफ चौधरी साहब ने लिखा है कि इमरान खान में अल्लाह पाक की जात पर तवक्कुल, भरोसा और यकीन अपनी इंतहा की हद तक है। इमरान खान को तकालीफ में रखा गया, मगर 26 नवंबर का सुनकर पहली बार उनके चेहरे पर शदीद कर्ब और दुख देखा कि इमरान खान साहब ने कभी दुख का इजहार नहीं किया, किसी तकलीफ का इजहार नहीं किया, लेकिन जब उनको बताया गया कि 26 नवंबर को उनका वर्कर वहां पे उसके ऊपर गोली चली है और वहां पे मुबैना तौर पे बड़ी शहादतें हुई हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वहां पे मारे गए हैं, उसके ऊपर इमरान खान साहब के अंदर उन्होंने कहा कि पहली दफा मैंने देखा कि उनके चेहरे के ऊपर मुझे दुख के तासुरात नजर आए। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी लिखा कि इमरान खान का मौकिफ पत्थर पर लकीर की तरह एक ही जैसा रहा, इसमें कभी कोई बदलाव महसूस नहीं किया, कभी कोई बदलाव महसूस नहीं किया। अच्छा, अपने हवाले से खान साहब ने कोई तकलीफ दर्द की बात नहीं की। अगर वो किसी चीज का जिक्र करते हैं, किताबों का जिक्र करते हैं, अखबारात का जिक्र करते हैं, टीवी का जिक्र करते हैं कि जी, और या मुलाकातों का जिक्र करते हैं, बच्चों से मुलाकात, बच्चों से बात, उस चीज का जिक्र, या फिर अगर कोई मेडिकल चीज हो तो वो कहते हैं कि जनाब के मेडिकल के हवाले से ये सहूलतें नहीं दी जा रही, तो आप इसके ऊपर दरखास्त दायर करें। और इमरान खान साहब के कहने के ऊपर खालिद यूसुफ चौधरी साहब 90 से ज्यादा दरखास्तें दायर कर चुके हैं। तो इस जवाब का लुबे लबाब ये है, वो ये कह रहे हैं कि अल्लाह ताला की जात पर जिस हद तक इमरान खान साहब का ईमान है, तवक्कल है, भरोसा है, वो इंतहा की हद तक है। वो कहते हैं कि जी जो कुछ भी होगा वो तो अल्लाह ताला की जात ने करना है, और अल्लाह ताला की जात हमेशा इंसाफ करती है, तो मेरे साथ भी इंसाफ होगा।
اپنے لیے انہوں نے کبھی کوئی نہ رہائی کی بات کی، نہ کوئی اپنا رونا رویا، بس وہ یہی کہتے ہیں کہ بچوں سے بات نہیں ہوئی یا کتابیں۔ اچھا، جب پہلی دفعہ انہوں نے اگر کسی دکھ کا اظہار کیا، درد کا اظہار کیا، ایسے لگا کہ ان کو اس چیز کی بہت زیادہ تکلیف ہوئی ہے، تو وہ جو 26 نومبر کو ان کے کارکنوں کے ساتھ انتظامیہ کی جانب سے جو سلوک کیا گیا، اس کے اوپر ان کو کافی زیادہ پریشانی ہوئی اور ان کے چہرے کے اوپر وہ پریشانی عیاں بھی تھی۔ اور جہاں تک ان کے موقف کا تعلق ہے، اس میں رتی برابر بھی کوئی فرق نہیں آیا۔ اچھا، بڑا کوشچن یہ ہے کہ خان صاحب کی مقبولیت میں کتنی کمی آ گئی، کیونکہ ان پہ سنگین نوعیت کے الزامات ہیں، ان کو سزائیں ہو چکی ہیں۔ اس میں پاکستان کے اندر جو صورتحال ہے وہ تو ہمارے سامنے ہے۔ اب مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں، آپ کو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، آپ میں سے کوئی بھی باہر نکل جائے، جا کے سڑک پہ لوگوں سے بات کر لیں تو بہت ساری چیزیں آپ کے لیے کلیئر ہو جائیں گی۔ لیکن وہ معاشرے جہاں پہ قانون کی عملداری ہے، جہاں پہ پولیس اگر کسی کا چلان بھی کر دے تو لوگ اس شخص کو برا سمجھتے ہیں، کہتے ہیں یار دیکھو اس کا چلان ہوا ہے، اس نے قانون کی خلاف ورزی کی ہے، ان معاشروں میں رہنے والے پاکستانی، جن میں سے بہت سارے وہاں پہ کئی دہائیوں سے رہ رہے ہیں، بہت سارے ایسے ہیں جو وہاں پہ پیدا ہوئے ہیں، وہ رول آف لا کو سمجھتے ہیں۔ اگر آپ ان معاشروں میں رہنے والے لوگوں کی بات کریں تو حالیہ دنوں میں نمل کے لیے ایک فنڈ ریزر ہوا کینیڈا میں، ٹورانٹو میں۔ وہاں پہ جو چیزیں خان صاحب سے منسوب چیزیں، کوئی ان کا سائن پورٹریٹ یا بیٹ یا کوئی ایسی چیز جو بیچی گئیں، وہ پہلے کے مقابلے میں دگنی تگنی قیمتوں پہ لوگوں نے خریدی، اور اس میں سے بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جو پہلے بک چکی تھیں، دوبارہ ان کو اس لیے بیچا گیا کیونکہ خان صاحب کوئی نئی چیز سائن کر کے بھیج نہیں سکتے، وہ جیل کے اندر ہیں۔ صحافی زبیر علی خان صاحب نے بھی اس کو رپورٹ کیا ہوا ہے۔ خان صاحب کی یہ جو تصویر ہے اس کے حوالے سے بھی انہوں نے بتایا کہ کینیڈا کے اندر ہونے والی جو تقریب تھی اس میں یہ تصویر بھی بکی، اس کے علاوہ دیگر چیزیں بھی بکی اور پہلے سے زیادہ قیمت پہ لوگوں نے خریدی۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کی مقبولیت میں کس حد تک کمی آئی ہے، اور اس کا ایک بڑا جو فیکٹر ہے کہ جو سلوک ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے، جس قسم کے حالات کا ان کو سامنا ہے، جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ان کے دونوں بھانجے بھی جو ہیں اب اس وقت جیل میں ہیں، ان کی ضمانتیں وغیرہ بھی اپلائی تو کر دی گئی ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کیس آگے کس طرف جاتا ہے، اور ان کی اہلیہ جیل کے اندر ہیں، وہ خود جیل کے اندر ہیں، ان کی جو بہنیں ہیں ان کے اوپر جو مقدمات ہو چکے ہیں وہ جیل بھی جا چکی ہیں۔ تو یہ وہ ساری چیزیں، ان ساری چیزوں کے باوجود نہ عمران خان صاحب کے موقف میں تبدیلی آئی ہے، نہ عمران خان صاحب کی مقبولیت میں کمی آئی ہے۔ مقبولیت زیادہ تو ہوئی ہے، جو چیز لوگ پہلے سمجھتے تھے کہ $1000 کی ورت ہے، اب وہ $3000 کی خرید رہے ہیں، کیونکہ ایک طرح سے ان کی مقبولیت میں بھی اضافہ ہوا ہے اور عوامی جو جسے آپ غصہ کہہ سکتے ہیں ریزنٹمنٹ میں بھی اضافہ ہوا ہے، جو سلوک عمران خان صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے۔ تو یہ جناب لبے لباب ہے کہ 2 سال کے اندر یہ سب کچھ کر کے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی حکومت کی آج پوزیشن یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا نہ موقف تبدیل ہوا، نہ ان کی مقبولیت میں کمی آئی، ان کے اپنے جو حالات ہیں وہ پوری قوم کے سامنے ہیں۔ بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ۔